آج جو اس ملک میں سیاسی بحران ہے، جو آئینی بحران ہے، جو معاشی بحران ہے، اس کی ذمہ دار یہ بلڈنگ ہے اور اس میں بیٹھے ہوئے یہ افراد ہیں جس بلڈنگ کے باہر کھڑے ہو کے ہم آج بات کر رہے ہیں۔ اگر تعصب پر مبنی یہ فیصلہ نہ کیا جاتا کہ ہم سے بلہ نہ چھینا جاتا اور پھر الیکشن کمیشن اس کے غلط انٹرپریٹیشن نہ کرتا، تو آج 24 کروڑ عوام اور آج اس ملک کے آئین اور قانون کے ساتھ جو کھلواڑا ہو رہا ہے یہ نہ ہوتا۔ مجھے امید ہے کہ یہی آنریبل سپریم کورٹ، اور ہم بچپن سے سنتے تھے کہ قانون اندھا ہوتا ہے، اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ قانون اندھا ہے۔ یہ کیس جو ڈیلے کیا جا رہا ہے غیر ضروری طور پہ، یہ ایک دن کا مقدمہ نہیں ہے، میں خود بھی وکیل ہوں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں قوم کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے، عوام کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے، پیسہ ضائع کیا جا رہا ہے، آئین اور قانون کی دھجیاں کھیڑی جا رہی ہیں۔ اسی نامکمل پارلیمنٹ نے گزشتہ دنوں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ظالمانہ عوام دشمن بجٹ پیش کیا، یہ پارلیمنٹ نامکمل۔ اس سے پہلے وہ پارٹیاں جن کی تعداد بھی مطلوبہ اتنی نہیں تھی، ان کو ہماری سیٹیں دے کر پارلیمنٹ میں جو پروسیس ہے وزیر اعظم کے الیکشن کا، باقی الیکشنوں کا مکمل کیا گیا، اور آج دن تک انتخابی عمل مکمل نہیں کیا گیا۔ آپ جو بھی کر لیں، آج عمران خان ایک تحریک اور نظریے کا نام بن چکا ہے، نہ صرف خیبر سے کراچی تک۔ 8 فروری کو جس طرح قوم نے خاموش انقلاب کے ذریعے عوام نے پاکستان نے عمران خان کو ووٹ دیے، آج عمران خان پوری دنیا کا عظیم پاپولر لیڈر بن چکا ہے۔ اقوام متحدہ کی ورکنگ گروپ نے جو کل فیصلہ کیا ہے وہ ان کے منہ پر تماچا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری بھی غیر قانونی ہے، اور یہ الیکشن بھی جو ہے ریگڈ الیکشن ہے۔ اور کتنی شرم کی بات ہے کہ اس الیکشن کو ایک ٹیسٹ کیس بنا کے پوری دنیا کو دکھایا جائے گا، جس سے نہ صرف پاکستان کی ساکھ جو ہے وہ متاثر ہوگی، بلکہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس نے اپنا وقار بھی کھو دیا، اپنی ساکھ بھی کھو دی، آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا دیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو فیصلہ لکھا لکھایا آتا تھا وہی الیکشن کمیشن آگے اناؤنس کر دیتا تھا۔ ہم کہاں جائیں، ہم کس کے آگے روئیں؟ ہمیں پھر بھی امید ہے کہ یہی عدالت، یہی ججز جہاں سے کام خراب ہوا تھا یہیں سے کام ٹھیک ہوگا، اور ہمیں پوری امید ہے کہ یہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز انصاف پر مبنی فیصلہ کریں گے، اور ہماری سیٹیں ہمارے مینڈیٹ کے مطابق ہمیں ملیں گی۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا جو کانگریس نے ریزولوشن پاس کیا، یہ دنیا کی تاریخ میں US کانگریس نے پاس کیا، یہ انپریسیڈنٹ ہے۔ اس سے بڑھ کر عمران خان کی اور کیا مقبولیت ہوگی؟ آپ کچھ بھی کر لیں، عمران خان تو آج اس قوم کا مضبوط، طاقتور اور عوام کا پاپولر لیڈر ہے، اور وہ تو انشاءاللہ جیل سے رہا ہوگا اور اس ملک کا وزیر اعظم بنے گا انشاءاللہ۔ اور پورا ملک جو اس وقت ایک اضطراب کی کیفیت میں ہے، جس میں کہ جو انتخابی عمل جس کو کہ بہت پہلے ختم ہو جانا چاہیے تھا، وہ انتخابی عمل جس میں کہ خواتین کی ریزرو سیٹس اور مائنارٹی کی ریزرو سیٹس، وہ جو مسئلہ کھڑا کیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، انہوں نے بقول کورٹ جسٹس اطہر من اللہ انہوں نے غلط انٹرپریٹیشن کی سپریم کورٹ کے فیصلے کی، اور جس کی سزا پوری قوم بھگت رہی ہے۔ یہ وقت جس میں کہ پاکستان میں ہر طرح کا بحران ہے، جو کہ بنیادی طور پہ جنم لیا ہے سیاسی عدم استحکام کو، وہ جو یہ انتخابات ہوئے، وہ انتخابات جس کی ساری دنیا میں کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ یہ کس قسم کے انتخابات ہوئے تھے، کس طرح سے دھاندلی کا ایک عالمی ریکارڈ بنایا گیا۔ اور میرے خیال میں کل یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ اپنے امریکن کانگریس اور باقی دنیا کے جتنے بھی اور ہمارے ملک کے اپنے ادارے جو کہ الیکشنز کو مانیٹر کرتے ہیں، انہوں نے اب کہا ہے کہ یہ اس کو ہم ایک کیس سٹڈی بنائیں گے۔ یعنی بدقسمتی سے پاکستان کے الیکشنز کی ریگنگ کے لیے وہ ایک کیس سٹڈی بنے گا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن بری طرح ناکام ہوا ہے اپنی
आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में और इस इलेक्शन में बुरी तरह नाकाम हुआ है उसको, और ये दानिस्ता तौर पे हुआ है। ये सिर्फ नालायकी नहीं है, इसमें बदनीयती भी शामिल है। और फिर जब हम यहाँ पे कोर्ट में आए हैं तो आप देख रहे हैं, और इस पे हमें बड़ी तशवीश है कि इस केस को बहुत ज़्यादा लंबा किया जा रहा है। इसको लंबा करने से जो अदम इस्तेहकाम है वो मज़ीद बढ़ेगा, वो मज़ीद गहरा होगा। और जब तक पार्लियामान में वो लोग नहीं आएंगे जिनको के पाकिस्तान के अवाम ने भेजा है, तो ये पार्लियामेंट भी उसकी वो इखलाकी मजबूती नहीं होगी जो कि होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग बैठे हुए हैं फॉर्म 47 की उससे मेहरबानी से, वो आवाम को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये जो बजट आपने देखा है, ये जिस तरह से पाकिस्तान के अवाम पे एक मुआशी यलगार कर दी गई है हुकूमत की तरफ से, इसके पाकिस्तान के अवाम मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं। ये मुल्क, इसकी मईशत, इसकी गवर्नेंस हर रोज़ नीचे और नीचे चली जा रही है, और उसका जो बुनियादी नुक्ता है और बुनियादी वजह है कि इस मुल्क में साफ़ और शफाफ इलेक्शन नहीं हुए। जब अब पाकिस्तान के चुने हुए नुमाइंदे, उनके वोट के ज़रिए आने वाले लोग पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे, तो आपके फ़ैसले पार्लियामेंट नहीं करेगी, वो IMF करेगी, और IMF को आपसे कोई हमदर्दी नहीं है। जबकि जो सही मानों में अवाम के भेजे हुए नुमाइंदे आएंगे, उन्होंने अपने अवाम का ख्याल रखना है। इसलिए ये सूरत हाल, हमारी यही अपील है कि इस केस को जल्द अज जल्द फाइनल किया जाए और इस पर फैसला दिया जाए, क्योंकि ये बहुत गैर ज़रूरी तौर पे लंबा हो गया है या लंबा कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पुराना स्टैंड कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान के आइन की धज्जियां उड़ा दी। ये बात आज सुप्रीम कोर्ट में वाज़े तौर पे बयान भी हो गई। इससे वाज़े अल्फाज में कहा गया कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट परफॉर्म किया है, एंड दैट इज द बिगेस्ट डिबेट। अब डिबेट वाज़े तौर पे है जब मिसाल दे दी गई कि JUI की 0 सीट और 2 उन्हें सीटें मिल गई, तो वो कौन सा सिस्टम है जो इजाज़त देता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स, अटॉर्नी जनरल के मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे, और बेकौल बिलावल भुट्टो के उनकी कांपे क्या थी, टांग रही थी। तो जब कांपे टांगने लगे तो फिर